بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 108 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار کا معلوم ہونا شرط ہے وزناً کیلاً عدداً و مشاہدتاً۔ تو اس حوالے سے گفتگو پہنچی تھی کہ بالآخر مکیل اور موزون ہونے کا معیار کیا ہے۔ تو فرماتے یہاں پہ ایک قول یہ ہے کہ جناب محقق اردبیلی نے مجموع البرہان میں اور جناب صاحب ہدایۃ الناظرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء امامیہ کی اجماع ہے کہ یہ معیار عصر شارع علیہ السلام ہے کہ جو چیز عصر شارع میں رسول خدا کے دور میں مکیل تھی وہ مکیل ہے، جو موزون تھی وہ موزون ہے۔ اما جو چیز عصر شارع میں موجود نہیں تھی تو پھر ہر شہر کا اپنا ایک معیار ہے اور اس کے مطابق اس کو بیچا جائے گا۔ لیکن جناب صاحب جواہر اس اجماع کو قبول نہیں فرماتے، تو اب جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اما اختصاص هذا المعیار، اس معیار کا خاص قرار دینا۔ معیار کیا تھا کہ اختصاص الوزن والکیل بالاجناس ربویہ۔ جناب صاحب جواہر نے ذکر کیا تھا کہ ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر فقہاء نے کوئی چیز ذکر بھی کی ہے تو وہ اجناس ربوی میں ذکر کی ہے، شرائط الوزین میں انہوں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی۔ تو اس کا جواب فرما رہے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ واما اختصاص هذا المعیار، اس معیار کو کہ وزن اور کیل یہ اجناس ربویہ کے ساتھ خاص تھے زمن رسول میں، نہ کہ شرائط وزین میں، یہ خلاف واقع ہے بمسلۃ الربا کہ مسئلہ ربا میں فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے، بعد میں جریان فی شروط الوزین، اور یہ معیار شروط وزین میں جاری نہیں ہوتا کہ علماء نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا کما ذکرہ، جیسا کہ صاحب جواہر نے ذکر کیا فخلاف الواقع، فرماتے یہ بات خلاف واقع۔ کس طرح خلاف واقع؟ اولا فعل شہادت تتبع کلمات الاصحاب خلاف، خود فقہاء امامیہ کی کلمات میں تو تحقیق اور جستجو اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہے بخلاف کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح مسئلہ ربا میں جاری ہوتا ہے شرائط وزین میں بھی جاری ہے۔ مثلا کس طرح؟ قال فی المبسوط، شیخ توسی رحمہ مبسوط میں فرماتے ہیں فی باب الربا میں اذا کانت عودت الحجاز علی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء الکیل، فرماتے ہیں اگر اہل حجاز کی عادت رسول خدا میں کسی چیز کے بارے میں کیل تھی، دیکھیں کہ اس چیز کو بطور کیل بیچتے تھے، تو لم یجوز الا کیلن فی سائر البلاد، تو جائز نہیں ہے اس کو کسی اور طریقے سے بیچنا مگر تمام علاقوں میں بصورت کیل بیچنا ضروری ہے۔ وما کانت فی وزنا لم یجد الا وزنا فی سائر البلاد، اور اگر عہد رسول خدا میں وزن تھا معیار تو باقی بلاد میں بھی بطور وزن بیچنا ضروری ہے وگرنہ جائز نہیں۔ والمکیال، مکیال اہل المدینہ، اور مکیال فرماتے اہل مدینہ کا جو مکیال ہے وہ مراد ہے۔ والمیزان، میزان اہل مکہ، اور میزان اہل مکہ، فرماتے ہیں ھذا کلہ بلا خلاف، فرماتے ہیں یہ تمام جو بھی ہم نے بیان کے معیار دیا ہے اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَفْ عَادَتُهُ فِي عُهْدَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حُمِلَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ، فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جو رسول خدا میں عادتاً پہچانی نہیں جاتی تھی، مثلا جیسا کہ عرض کیا تھا مثلا مالٹے ہیں، تو فرماتے ہیں اس کو حمل کیا جائے گا اہل بلد کی عادت پہ کہ اہل بلد اس چیز کو کس طرح بیچتے تھے، تو فما عرف بالکیل لا یباع الا کیلا، تو ان بلاد کو معیار قرار دیا جائے گا کہ پس اگر یہ اہل بلد اس چیز کو کیل کے ساتھ بیچنے میں معروف تھے تو ضروری ہے کہ صرف کیل کے ساتھ بیچا جائے۔ وما عرف فی الوزن لا یباع الا وزنا، اور اگر وزن کے ساتھ بیچتے تھے تو ضروری وزن کے ساتھ ہی بیچا جائے۔ انتہا کلامہ۔
اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یخفى عموم ما ذکر من التحدید لمطلق البیع، فرماتے یہ مخفی نہیں کہ جناب صاحب مبسوط شیخ توسی علیہ رحمہ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ عمومیت رکھتا ہے مطلق بیع کے لیے، نہ کہ بیع ربوی میں، لا لخصوص مبایلۃ المتماثلین، نہ خصوص اس مبایع میں کہ جس میں متماثلین ہیں، جنسین ہیں، تاکہ ربا لازم آئے، وہ مطلق بیع کے بارے میں فرما رہے تھے، نہ کہ بیع ربوی میں۔ ونحو کلامہ علامہ فی تذکرہ، فرماتے ایسی کلام علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں بھی بیان فرمائی ہے، بس مطلق بیع مراد ہے، بس شروط وزین میں شامل ہے۔ اب اما ثانیاً دوسرا جواب فَلِأَنَّ مَا يُكْتَبُ بَعْدَ التَّتَبُّعِ فِي كَلِمَاتِهِمْ هُنَا، جو چیز مقطوع اور یقینی ہے کب، جب فقہا کے کلمات کا تتبع کیا جائے، ہونا یعنی شریعت الوزین والے باب میں، وفی باب الربا اور باب ربا میں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ ان الموضوع فی کلتا المسلتین شیء واحد، دونوں مسئلوں میں، مسئلہ باب ربا اور مسئلہ شروط وزین، دونوں میں موضوع واحد ہے، یعنی موضوع مکیل اور موزون ہے۔ وقد حمل علیہ حکمان، اور اسی موضوع واحد پہ دونوں حکموں کو حامل کیا گیا ہے۔ کون سے دو حکم؟ نمبر 1 احدما عدم صحت بیع جزافن، کہ گزافن اور اندازتن بیع صحیح نہیں ہے کیونکہ مکیل و موزون ہے۔ والآخر، دوسرا حکم یہ کہ عدم صحت بیع بعضہ ببعض متفاضلا، کہ اگر دو جنسیں ایک جیسی ہیں تو بعض کو بعض کے ساتھ بے صورت تفاضل بیچنا جائز نہیں تاکہ ربا لازم نہ ہے۔ اس کے علاوہ وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا، اس کی وضاحت کے لیے مزید کیا ہے؟ ملاحظت اخبار المسئلتین، ان دونوں مسئلوں کی اخبار کو ملاحظہ کیا جائے، کہ المعنونۃ بما یقال او یوزن، کہ جنہوں نے جو عناوین دیے ہیں وہ یہ عناوین ہے کہ ما یقال او یوزن، تو فَإِذَا ذَكَرُوا ضَابِطَةً لِتَحْدِيدِ الْمَوْضُوعِ فَهِيَ مَرْئِيَّةٌ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ، پس اگر فقہا نے موضوع کی تحدید کے لیے کوئی ضابطہ بیان کیا ہے، اور ضابطہ زمان رسول ہے، تو فرماتے ہیں یہ ضابطہ اس کی رعایت کی جائے گی دونوں مسئلوں میں، ہم مسئلہ ربا میں، ہم مسئلہ شروطی وزین میں۔ تیسرا جواب وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ جَمَاعَةٍ تَصْرِيحًا أَوْ ظُهُورًا، فقہا کی ایک جماعت سے یا بصورت تصریح یا بصورت ظہور ظاہر ہے کہ ان من شروط الربا، کہ ربا کی شروط میں سے کہ جہاں پہ ربا لازم آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ کون الکیل والوزن شرطا فی صحت بیعہ، کہ اس چیز کی بیع میں مکیل اور موزون ہونا شرط ہو۔ تو فرماتے ہیں وہاں پہ قال المحقق، جناب محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ شرح اسلام میں فرماتے ہیں بعد ذکر اشتراط، اس کے بعد کہ وہ فرماتے ہیں اعتبار الکیل والوزن فی الربا، کہ ربا میں مکیل اور موزون ہونا شرط ہے، تفریعا علی ذالک، تو اس پہ متفرع کرتے فرماتے ہیں انہ لا ربا فی الماء، پانی کی بیع و شراء میں ربا نہیں ہے، کیوں؟ اذ لا یشترط فی بیع الکیل والوزن، کیونکہ پانی کی بیع و شراء میں کیل اور وزن نہیں ہے۔ البتہ آج کل کے دور میں مثلا جب پانی کو بطور لیٹر بیچا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ اس زمانے کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ پانی مکیل و موزون نہیں ہے تو اس میں ربا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وقال فی الدروس، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ دروس شریعہ میں فرماتے ہیں کہ ولا یجری الربا فی الماء، فرماتے ہیں ربا پانی میں جاری نہیں ہوتا، وَإِنْ وَزِنَ أَوْ كِيلَ، چاہے اس کو بطور وزن یا بطور کیل بوتلوں کے طور پہ بیچا جائے، باٹل کے طور پر یا لیٹر کے طور پہ بیچا جائے، فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ لعدم اشتراطہما فی صحت بیع نقدن، کیونکہ نقدی صورت میں اس کی بیع میں فرماتے ہیں وزن اور کیل شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اور مثالیں پیش کی انہوں نے دروس شریعہ میں، ثم قال وقذ الحجارہ، پتھروں کی بیع و شراء، والتراب، مٹی کی بیع و شراء، والحطب، لکڑیوں کی بیع و شراء،
فرماتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اور ان سے ربا لازم لیتے. کیوں؟ کیونکہ وزن اور کیل ان میں شرط نہیں ہے. ولا عبرت البتہ ولا عبرت ببیع الحطب وزنا فی بعض البلدان، اگر بعض بلدان میں دیکھ رہے ہیں کہ حطب اور لکڑیوں کو وزن کے حساب سے بیچا جا رہا ہے تو یہ زیادہ معتبر نہیں. کیوں؟ لأن الوزن غیر شرط فی صحتہ، کیونکہ وزن صحت بیع حطب میں شرط نہیں ہے. تو اس طریقے سے گویا باقی فقہا وہ بھی اس بات کے قائل ہو رہے ہیں، یا ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ باقی فقہا بھی اس بات کے قائل تھے کہ کیل اور وزن یہ جو معیار ہے یہ دونوں مسئلوں میں ہے. ہم مسئلہ شروط الوزن میں، ہم مسئلہ ربا میں. اسی طرح چند ایک اور فقہا کے کلمات بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر انشاءاللہ بیان ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.